شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء صدق أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسول النبی الکریم الامین۔ بڑی محبت ادب و احترام جناب درود پاک کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگ اور دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ الحمدللہ اللہ رب العزت دے فضل اور احسان دے نال شروع ہو گیا۔ اج رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت یہ سارا مہینہ سانو ادب و احترام دے نال گزارن دی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑی طویل حدیث پاک ہے جس کا ایک حصہ ہم نے کل ترجمہ اور اس کی وضاحت جو ہے کل ہم نے پڑھی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، اور اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ رب العزت نے فرض فرمائے۔ روزوں کا ذکر فرمایا، یعنی اس پورے مہینے کے روزے رکھنے کیا ہیں؟ فرض ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کا ذکر فرمایا۔ جس طرح یہ سارے دنوں میں روزے رکھنے فرض ہیں، اسی طرح رمضان مبارک کی ساری راتوں میں نماز تراویح ادا کرنا یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ اور اس میں اس مہینے کی عظمت کا ذکر بھی فرمایا کہ اس میں ایک نفلی نیکی کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور اگر کوئی آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العزت اس آدمی کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ اس مہینے کا نام ہے شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ شہر الصبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا مہینہ۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر جو بھی آدمی صبر کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ملتا ہے، اس کا انعام کیا ملتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کیا عطا فرماتا ہے؟ تو فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب تو جنت ہی ہے، یعنی جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ بقیہ مہینے جو ہیں وہ کھانے پینے کے ہیں، ان میں حکم ہے دن کو کھائے آدمی کھاتا رہے پیتا رہے اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا رہے، رات کو سوئے۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں دن کے وقت کھانے کی پابندی ہے، دن کے وقت پینے کی پابندی ہے، یعنی کھانے سے بھی صبر کرنا ہے اور پینے سے بھی صبر کرنا ہے، اور رات کو سونے کی پابندی ہے، مطلب اتنا زیادہ نہیں سونے کی اجازت، یعنی رات کو نماز تراویح ادا کرنی ہے، اسی طرح صبح سحری کے بعد جلدی اٹھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں صبر، یہ صبر کا مہینہ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ اس کے بعد اس کا ایک اور نام بیان فرمایا حضور نے، وشہر المواسات، فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ مواسات کے بارے میں فرماتے ہیں مواسات یہ مساہمت سے بنا ہے، مساہمت بمعنی سہم، سہم کا معنی ہوتا ہے حصہ، تو مواسات کا معنی یہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے حصے میں شریک کرنا، یعنی ہے اپنا حصہ لیکن دوسرے مسلمان بھائی کو اس میں شریک کر لینا، یعنی اپنا حصہ جو ہے وہ دوسرے مسلمان میں
بانٹ دینا، اسے کہتے ہیں مواسات۔ یہ قدرتی طور پہ اس مہینے میں امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کے ساتھ یا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، غمخواری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو روز افطار کرانے کا ماحول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہمدردی کا مہینہ۔ اور اس کے بعد حضور نے ایک اور اس کا نام اور اس کی برکت بیان فرمائی، فرمایا وَيُزَادُ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مومن کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ اتفاقی بات ہے۔ قدرتی طور پہ ایک تو ہے نا روزہ دار جو ہے جہاں بھی ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، جہاں بھی ہو، تو روزے دار کو جو انعامات یا کھانے کو چیزیں ملتی ہیں یا پینے کو چیزیں ملتی ہیں قدرتی طور پہ وہ اور دنوں سے زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ اور پھر غریب آدمی جو ہے، غریب آدمی بھی ہو تو اس کے بھی رزق میں اس مہینے میں قدرتی طور پہ اضافہ ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضور کے اس فرمان کی برکت ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من فطر فیہ صائما، جو آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، جو آدمی اس مہینے کے اندر کسی صائم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روزے دار، یعنی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کو فائدے کتنے ہوتے ہیں؟ 3 فائدے حضور نے بیان فرمائے۔ روزہ افطار کرانے کے فائدے کتنے؟ 3۔ فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا پہلا فائدہ اس کا یہ ہے جو آدمی کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہ ایک فائدہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وعتق رقبتہ من النار، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کی گردن کو جہنم سے بری فرما دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے، دوسرا فائدہ۔ اور روزہ افطار کرانے کا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تیسرا فائدہ بیان فرمایا، فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے، یعنی جتنا ثواب روزے دار کو ہے اتنا ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ہے۔ لیکن من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید روزہ رکھنے والے کا جو ثواب ہے اس سے کم کر کے اس کو ثواب دیا جائے گا، بلکہ اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ کئی بعض اوقات جس طرح ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا، اس وقت کئیوں کو بخشتے ہیں، کئیوں کنوں کو بخشتے ہیں، تو یہاں کئی لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں، لو جی ثواب ایک قرآن پاک کا ہے، یہ صحابہ کو بھی پہنچا رہے ہیں، انبیاء کرام کو بھی پہنچا رہے ہیں، اولیاء کرام کو بھی ہر کسی کو پہنچا رہے ہیں، تو یہ تو ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ثواب تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ ثواب کون تقسیم کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی تقسیم۔ پھر اس میں عام بات ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، ایک بندے کی تقسیم ہے، ایک اللہ کی تقسیم ہے۔ بندے کی تقسیم ایسی ہے جو تقسیم کرے تو کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی تقسیم کرنے سے کمی نہیں آتی۔ صوفیاء حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ یہ مادی چیزیں جو ہے نا، مادی چیزیں وہ تقسیم کرے تو کم ہوتی ہیں، لیکن جو نوری چیزیں، جو اللہ کی چیزیں ہیں، نوری چیزیں ہیں، اس میں کمی نہیں آتی۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، جس طرح اگر ایک گھڑے میں یا ایک برتن میں پانی ہو، اسے آپ تقسیم کریں گے تو کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر سمندر کو پانی تقسیم کرے کم ہوگا۔ اسی طرح چشمہ، اگر ایک کنواں ہے
کے نیچے سے یا پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں، تو اگر چشمہ جو ہے اس سے پانی آدمی لے جتنا مرضی لے جائے اس پانی میں کمی آئے گی؟ اسی طرح ثواب جب تقسیم ہوتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔